کتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کو یہ حکم دے دیا، اے میرے نبی یہ اعلان کر دو کہ کوئی بھی آدمی ان سے بات نہیں کرے گا، کلام نہیں کرے گا۔ لیکن میں تھا ہمت جٹاتا، مسجد کے اندر پہنچتا، نبی سامنے بیٹھے ہوتے، میں سلام کرتا، السلام علیکم، اور نبی کے ہونٹوں کو دیکھتا، میرے نبی کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، میرا جواب میرے نبی نے دیا یا نہیں دیا، میں اس بات کا انتظار کرتا تھا، لیکن مجھے نبی کے ہونٹ ہلتے نہیں دکھائی دیتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی جواب دے رہے ہو، لیکن مجھے یہ احساس ہو کہ نبی بھی مجھ سے کلام نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے حرکت، اپنے ان ہونٹوں کو نہیں ہلاتے، اپنے لبوں کو بند رکھ کر کے جواب دے رہے، بڑی تکلیف ہوتی۔ میں نماز پڑھتا اور نماز پڑھنے کے بعد واپس آ جاتا، یہاں تک کہ 40 دن گزر چکے ہیں، 40 دن گزر گئے، 41واں دن آیا، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ نے ایک اعلان اور کر دیا، کہا جاؤ ان تینوں لوگوں سے کہہ دو آج کے بعد وہ اپنی بیویوں کے قریب بھی نہیں رہیں گے، یعنی آج کے بعد اب ان کی بیوی بھی ان سے بات نہیں کر سکتی ہے، وہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتے ہیں۔ یہ بڑا اور زیادہ امتحان تھا میرے بھائیوں، آزمائش آ گئی۔ اس موقع پر غسان کا بادشاہ ایک لمبا لیٹر بھیجتا ہے، ایک خط ارسال کرتا ہے، خط روانہ کرتا ہے۔ کعب بن مالک بڑے ہونہار تھے، بڑے ہنرمند تھے، ان کے نام خط بھیجا، کیا لکھا، اے کعب بڑے ہوشیار آدمی ہو، تمہیں یہ تمہارا نبی ضائع کر رہا ہے، تمہیں برباد کر رہا ہے، لیکن میں وقت کا حاکم ہوں، میں وقت کا حکمراں ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس چلے آؤ، میں تمہیں آگے بادشاہ کا مالک بنا دوں گا، میں تمہیں مال و دولت سے نواز دوں گا، لاکھ دوں گا، تم میرے پاس چلے آؤ۔ کعب بن مالک نے لیٹر کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کو آگ کے حوالے کر دیا۔ اے اللہ، تو نے 40 دن آزما لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تباہ و برباد ہو جاؤں۔ اے اللہ، کہیں تیری آزمائش کے اندر کامیاب نہ ہوں، میری حفاظت فرما لینا۔ اللہ سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے حفاظت فرمائی۔ اب گھر کے فرد بھی نہیں بول رہے ہیں، معاشرے کے لوگ بھی نہیں بول رہے ہیں، بھائی بھی نہیں، بہنیں بھی نہیں، خود نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ بھی باتیں نہیں کر رہے ہیں، پریشان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 118 کے اندر اس چیز کا نقشہ کھینچا، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اتنی زیادہ زمین کشادہ ہونے کے باوجود زمین ان کے اوپر تنگ کر دی گئی، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور ان کی جانیں، ان کا خود اپنا آپ بھی ان کے لیے بوجھ بن گیا، لیکن ان لوگوں نے یہ یقین کیا کہ اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، اگر کوئی ٹھکانہ مل سکتا ہے تو کوئی پناہ اگر مل سکتی ہے تو وہ اللہ کے دربار میں ہی مل سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی باتوں کو سننے والا اور ہماری پریشانی کو سالو کرنے والا اور حل کرنے والا ہے۔ زمین تنگ، جب آدمی پریشانی میں ہوتا ہے تو اچھا مکان بھی اس کو اچھا نہیں لگتا، بڑی بڑی بلڈنگیں بھی فیل لگتی ہیں۔ اگر ایک آدمی پریشانی کے عالم میں ہو جائے اور معاشرے والے سوشل بائیکاٹ کرتے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے، بڑی عجیب فیلنگز کو ہوتی ہے۔ بہرحال جب 40 دن کے بعد 50واں دن آتا ہے، 50 دن اس طریقے سے گزر جاتے ہیں اور ان کے پیروں کے اندر کوئی ڈگمگاہٹ نہیں آتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اعلان کر دیا، کہا اللہ رب العالمین نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ جو یہ اعلان کرنا تھا کہ ایک آدمی نے چھت پر کھڑے ہو کر کے مخاطب کر دیا، اے کعب خوش ہو جاؤ، اللہ رب العالمین نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے اور تمہیں معاف کر دیا ہے۔ کہا نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ قبلہ کہا آج جب سے تمہاری ماں نے تمہیں پیدا کیا ہے آج تک
تمہاری زندگی میں جو آج دن آیا ہے شاید اتنی خوشی کا دن کبھی اور نہیں آیا ہوگا. سب سے خوشی کا دن یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں تمہاری توبہ کا ذکر کر دیا اور اللہ تم سے خوش ہو گیا. یہ تھے سچ بولنے والے. اتنی پریشانی کے عالم میں اتنی بڑی سزا سامنے آنے والی تھی یا آ سکتی تھی یا اس سے بھی بڑا بڑی سزا ہو سکتی تھی, لیکن سچ بولے, جھوٹ نہیں بولے. اور انہی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 119 کے اندر فرمایا, سورۃ التوبہ آیت نمبر 119 کے اندر فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین. اے لوگوں تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے لوگوں سچے لوگوں کا دامن پکڑ لو, ان کے ساتھ میں ہو جاؤ. میرے بھائیو یہ ہے سچ بولنے کا نتیجہ. سچ جب ہم بولیں گے تو ہو سکتا ہے وقتی طور پر کوئی پریشانی آئے, وقتی طور پر تو کوئی گڑبڑی ہو سکتی ہے, لیکن اس کا ثمرہ, اس کا پھل وہ اچھا ہی آئے گا, برا نہیں آئے گا انشاءاللہ. آئیے ایک واقعہ اور آپ کی نظر کرتا ہوں, بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ سننا, اور اس کے بعد میں جھوٹ کے تعلق سے بھی بتاؤں گا سچائی پر. سچائی کا کیا نتیجہ آتا ہے دیکھیے غور کر. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو سب لوگ جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں. اصل میں یہ ماننے کا لفظ بڑا خطرناک ہے. ابھی ہمارے تلہڑ سے تعلق رکھنے والے محمد دانش صاحب الحمدللہ یہ ان کا اپنا مطالعہ ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں, آپ تو ٹانڈے میں رہتے ہیں, کوئی فکر ہی نہیں ہے, بس صبح اٹھتے ہیں دھان چاول اور اس کے بعد مسجد میں گئے تو پانی نہیں ہے, مودی صاحب کیا کر رہے ہیں بس اتنے ہی جانتے ہیں, ہم زیادہ نہیں. اللہ ماشاء اللہ آپ جو محنت کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے. تو بہرحال یہ کہ صرف مطالعے اور اسٹڈی کا نتیجہ ہے کہ جو آپ کے سامنے اتنا بول رہے ہیں الحمدللہ, وہ اپنی معافی ضمیر کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے تھے اور اچھا بول رہے تھے, لیکن مزاج ہے اپنا ذرا سادہ نہیں سننا چاہتے ہیں, جو لیٹر فرجی چھوٹے چھوٹے پرچے بھیج رہے تھے ہٹاؤ ان کو. لیکن بہرحال مجھے تو اچھا لگ رہا تھا کیونکہ نئے حدیث اور مطالعے سے ہی اپنے بول رہے تھے. تو بہرحال ماننے کا لفظ بڑا خطرناک ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتے ہو؟ نہیں, وہاں بھی نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی دہائی نہیں دیتے, ان کو بکھاڑتے نہیں ہیں, ان کے سامنے جھکتے نہیں, اس لیے نہیں مانتے. بس ماننا یہی ہے کہ ہر ایک کے سامنے جھک جاؤ. تو بہرحال شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نیک آدمی تھے اور ان کی ماں کی تعلیم اور تربیت بھی ان کے میں اچھی تھی. آئیے دیکھیں ماں ان کو کیا نصیحت کر رہی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی ابھی بچے ہیں چھوٹے سے, پڑھنے کے لیے بغداد جانا چاہتے ہیں. ماں نے اپنے بیٹے کو تیار کیا. تیار کرنے کے بعد 40 اشرفیاں اپنے اس ماں نے اپنے لگتے جگر اپنے بیٹے کے بغل کے اندر خاموشی کے ساتھ میں سل دی. 40 اشرفیاں لگا دی. ایک قافلہ سفر کر رہا تھا, اس کے ساتھ میں اپنے بیٹے کو بھی بٹھا دیا. تجارتی قافلہ, میرے بیٹے کو بھی لے جانا, بغداد میں چھوڑ دینا. قافلہ روانہ ہوا, سفر طے ہوا. آج کا ہمارا یہ ماحول نہیں تھا کہ بڑی فاسٹ ٹرین چل رہی ہو یا ہوائی جہاز سے ہواؤں میں پرواز کر رہے ہو. نہیں, اونٹوں پر سوار ہو کر کے وہ قافلہ چلتا بنا. لیکن حالات نہیں کہیں گڑبڑ آ جاتے ہیں. حالات گڑبڑ آ گئے. اچانک ڈاکوؤں نے اپنی لاٹھی اور ڈنڈے نکالے اور نکالنے کے بعد قافلے کو روک دیا. رک جاؤ, کوئی آگے نہیں بڑھے گا, اپنے اپنے سامان کو ہمارے سامنے رکھ دو اور تم ایک طرف ہو جاؤ. سامان کی چیکنگ ہوگی اور ہم جو بھی تمہارے پاس ہوگا ہم لوٹ لیں گے. ڈاکو آگے بڑھے, سارے سامان کو لیا, سارے لوگوں کو ایک طرف کر دیا اور ان کے سامان کو دیکھ دیکھ کر کے سارا سامان جو ان کے مطلب کا تھا اپنے قبضے میں کرنے لگے. سارے قافلے کو لوٹ لیا. لوٹنے کے بعد یہ بچہ الگ کھڑا ہوا تھا, یعنی شیخ عبد القادر یہ الگ کھڑے ہوئے تھے. کہا بیٹا ادھر آؤ. ایک ایسے ہی پوچھ دیا ان ڈاکوؤں کے سردار نے. کہا بیٹا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہاں ہے؟ چوک گیا. ارے عجیب بچہ ہے, اس سے تو ہم پوچھ رہے ہیں, اس کی چیکنگ بھی نہیں کر رہے, جانچ بھی نہیں کر رہے, اس کو زبردستی بھی نہیں کر رہے. ہم نے اس سے کہا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہاں ہے؟ کہا کتنا ہے؟ کہا صاحب 40 اشرفیاں ہے. کہا اچھا کہاں پہ ہے؟
کہا یہ بغل میں رکھی ہوئی ہے میری ماں نے آپس لی ہے. کہا بیٹا اگر تم چاہتے تو ان کو چھپا لیتے. کہے ڈاکو میں جب پڑھنے کے لیے ایک قدم نکال رہا تھا، جب میری ماں نے مجھے تیار کیا، میری ماں نے کہا تھا اے بیٹا کتنی بڑی پریشانی کیوں نہ آ جائے، کتنی بڑی تکلیف کیوں نہ آ جائے، لیکن کبھی جھوٹ مت بولنا، سچ کا دامن پکڑ رہنا، کبھی جھوٹ مت بولنا، کتنی بڑی پریشانی کیوں نہ آ جائے. یہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی، یہ میری ماں نے مجھے وصیت کر کے یہاں روانہ کیا ہے. کہے میرے بیٹے تم قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، تم اللہ رب العالمین کے قرآن، تم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہو، لہذا تم کبھی گڑبڑی مت کرنا، کبھی تم جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرنا.